اب آئیے قرآن کریم کی تعلیم کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بڑے شوقین تھے، خود بھی خوب قرآن پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو بلا بلا کر ان کا قرآن جو ہے وہ سنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم زور زور سے پڑھو، مجھے قرآن سننے کے اندر ایک لطف آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تراویح کا سلسلہ رمضان المبارک کے اندر یہ شروع کیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو جو ہے مقرر کیا کہ یکے بعد دیگرے دونوں 10 رکعتیں پڑھائیں گے اور اس میں قرآن جو ہے وہ سنیں گے۔ تمام صحابہ کا اس میں اجماع رہا اور اس پر اس زمانے میں کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں کیا، سب کھڑے ہو گئے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ دعا کی ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہ اللہ ان کی قبر کو اسی طرح روشن رکھنا جس طرح کہ اللہ انہوں نے تراویح کے ذریعے اور قرآن کریم کی آوازوں سے جو ہے وہ مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں وہ دیکھا کرتے تھے کہ بدو اور یہ عربی دیہاتی، ان میں جبری قرآن کریم کی تعلیم بھی شروع کی کہ ان کو آتا نہیں ہے پڑھنا اور اگر یہ نہ سیکھے تو غلط پڑھیں گے اور اس سے غلط نتائج نکلیں گے۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں قرآن کریم کے اندر اعراب نہیں تھے اور دوسری چیز نقطے بھی نہیں تھے۔ صحابہ کرام اپنے حساب سے نقطے اور اعراب لگا کر اس کو جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ عرب جان تھے، وہ صرف و نحو اور گرامر کو اچھی طرح جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت اور کسی قسم کی کوئی خفا محسوس نہیں ہوتی تھی، پڑھ لیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ عجموں کا ایک بہت بڑا سلسلہ جس طرح فتوحات ہوتی گئیں تو قرآن عظیم آگے بڑھتا گیا، تو اس طرح معاملات پیدا ہوتے رہے کہ لوگوں نے قرآن کریم کے اندر عجیب عجیب قسم کے اعراب لگانے شروع کیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے تو سورہ توبہ کی ایک آیت آئی، اس میں انہوں نے پڑھ لیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اعراب یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آج حج اکبر کے دن مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ معنی صحیح بھی بیٹھتا ہے۔ اس اعراب تو لگے بھی نہیں تھے، اس نے پڑھ لیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ لیا۔ اب معنی بالکل بگڑ گیا، معنی یہ بن گیا کہ اللہ آج کے دن حج اکبر کے دن اپنے رسول اور مشرکین دونوں سے بیزار ہیں۔ اتنا غلط معنی جا کے بیٹھا ایک دم اعراب لگاتے ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونک پڑے اور انہوں نے کہا یار اس طرح تو یہ سارے قرآن عظیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اب کیا جائے۔ اب اس زمانے میں اعراب کا سلسلہ تو تھا نہیں کیونکہ کوئی مستقل اشاعت تو تھی نہیں، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد ابو الاسود الدولی کو جو ہے وہ مقرر کیا کہ بھئی اس کے کچھ قواعد بنائے جائیں اور اس قواعد کو جو ہے وہ مقرر کیا جائے کہ یہ عربی کیسے ان کو ہلکی ہلکی آنے لگے جس کی وجہ سے ان کے اندر اعراب کی غلطی نہ ہو، اور تو انہوں نے جو ہے پھر صرف اور نحو جس کو آج ہم انگلش میں گرامر کہتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، اس طرح کے الفاظ انہوں نے عربی کے اندر جو ہے لوگوں کو سکھانے شروع کیے کہ پہلے وہ سیکھیں اس کے بعد قرآن عظیم کو سیکھیں، کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی اس زمانے میں۔ اور اس زمانے میں اصل میں ساری توجہ مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی وہ قرآن عظیم کے اوپر ہی تھی، تو لوگ ترقی پہ تھے، لوگ اللہ کی رحمت میں تھے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی بھی تھیں۔ آج ہماری اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کی، ہمارے حکمرانوں کی اور پوری مسلم سوسائٹی کی سوچ جو ہے انگریزی تعلیم کے اوپر ہے، اس کو کوئی وقت ہی نہیں ہے اور اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کسی کو 15,000 دے دو، 12,000 دے دو، تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا بھائی؟ آپ میں سے کوئی بنائے گا کہ جس کو کوئی نوکری ہی نہ ملتی ہو؟ عالموں میں یہی ہو رہا ہے کہ کسی کو یا تو نوکری ہی نہیں ہے، یا تو وہ موبائل مارکیٹ میں کام کر رہا ہے بیچارہ، یا پھر جو ہے میکینک مارکیٹ میں کر رہا ہے، یا اسپیئر پارٹس کے کئی کام کر رہا ہے، یہ اس میں لگے ہوئے اکثریت میں۔ یا آپ کو بڑے بڑے چند نظر آئیں گے جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بیانات کرتے ہوئے، یہ تو چند ہیں، یہ تو آٹے میں نمک ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا لاکھوں کا طبقہ تو بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، یا تو وہ ادھار لے رہا ہے یا پھر اس طرح کے گھٹیا کام کر کے اپنے علم کو ضائع کر رہا ہے۔ 8-8 10-10 سال لگا کر بھی ان کو کچھ مل نہیں رہا،
یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک طرح سے لعنت ہے کہ ہم مسلمان اپنے علماء کے ساتھ اور حفاظ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو معاشرے کے اندر بگاڑ آنا تو لازمی ہے، اور معاشرہ بنے گا کہاں سے پھر؟ آج کسی بھی جگہ آپ جا کے دیکھ لیں تو کسی عالم کو کوئی 15,000 سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہوگا اس کا؟ پھر وہ دوسرے کام دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے کام کے اندر خیانت اور جو ہے کمی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ نہ کروں، تھوڑا کچھ اور کر لوں، تھوڑا کچھ اور کر لوں. پھر مسجد والے یا مدرسے والے اس پر اعتراض کہ بھئی وہ کیوں کر رہے ہو؟ بھئی تم تنخواہ صحیح دے دو. 60-70 ہزار اگر کسی عالم دین کو کوئی دے دے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی بھائی؟ لیکن نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے تو اسکیل میں ہی نہیں ہے، ہمارے تو اس میں نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہم کو. پتہ ہے کہیں بھی جائے گا اس کو کوئی دے گا ہی نہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو خود گھٹیا بنایا ہے اور نیچا رکھا ہے. اور وہی انگریزی تعلیم کوئی حاصل کر کے آ جائے، اچھے کوئی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سیکھ جائے، کوئی 2-4 وہ سیکھ جائے تو وہ لاکھوں میں سیلری بنا لیتا ہے اپنی. تو یہ ہم نے خود مسلمانوں نے اپنے قرآن کو خود نہیں